جب تک نیت اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ثواب تو حصہ نہیں ملنا. انما الاعمال بالنیات. تمام اسلامی بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں ہوئے بیان غور نال سننے اینوڑے لکھن نال اشارہ کرن نال کون آندا پہ کتب آندا پہ دکان مکان جائیداد اولاد فصلات باغات دے خیالات بعض اوقات بیٹھا ہی تھیں ہوندے خیال کی تھیں ہوندے ذہن جنا حاضر نہ ہو سی دماغت کو گال باسی کیا دماغت کو گال جاہی نہ کی تھی عمل دی توفیق تھی سی کیا دوزانوں اتحیات کی صورت بہتے بیان سننا اس صحابہ دا طریقہ جنہ دل کرے تھوڑی دیر اتحیات کی صورت بناوے ثواب کماوے جنہ تھک ہوئے جی میں باوی اجازت ہے ٹھیکلا تے بیان نہیں سننا ادھورا بیان نہیں چھوڑنا بار بار گھڑی تو سنی دیکھنی میں آپ دیکھنی ایگزیکٹ انشاءاللہ بیان بر وقت اختتام. میں بھی نیت کریں نا کہ میں بیان اللہ سونے دی رضا پیارے مصطفیٰ دی ادا اپنی اصلاح تو علی فلاح اللہ ریاکاری تو دنیا داری تو محفوظ فرماوے. اللہ رب العالمین اپنا سونا من مونا دین مدین سکھ دے سکھینے ویلے اپنی رضا ہی نصیب فرماوے. اے بھی نیت کریں نا کہ بھلے تسا غور کیتا بھلے نہ کیتا بھلے سبحان اللہ آکھی بھلے نہ آکھی بھلے سے جھکاتے سنیا اپنے آپ کو بے دی پیچھو لکاتے سنیا توڑے جو نندر دا جھوٹا بھی کھاتے سنیا میں ناراض تھی مانا نے تو ہاں کہنا غور کرو نہ کرو سبحان اللہ آنکھو نہ آنکھو تھوڑا معاملہ ہے. میں اپنا بیان کرنے انشاءاللہ اللہ قبول فرماوے. دوران بیان کو نعرہ بھی نہیں مارنا خاموشی نال سنجیدگی نال سر جھکا دل مدینے والے مصطفیٰ دی محبت لاتے ہی بیان سننے. سارا بیان میٹھا نہیں ہوندہ کتے کتی ہاں کو لوڑا دے دے. تبلیغ سمیت حاضمہ مضبوط رکھا ہے میں تو کھوری آنکھنا لکھا ہے میں آپ ہی نہیں آیا. بھائی انوار خان سے فون فرمایا تے پیچھو میں کو کہیں بھیجوایا جائے بھیجوایا ہوں ایک مدنی مقصد بھی میں کو عطا فرمایا فرمایا جتھا بنا ہے اپنی تے بے دی اصلاح دی گال کرائے اصلاح کرینی ہوئے بیماریاں ہٹینی ہوئے بعض اوقات کوڑے پنیری پلاونے پوندن تے 2 گرام انجکشن بھی وانٹ آئے تو لاونے پوندن تا بیماری ہٹ دیئے. باہر کیف دعائے کہ اللہ کریم میں کو بھی آپ کو بھی اخلاص نصیب فرماوے. وزیر رسالت معاب نظام عدل دے آفتاب آسمان صحابیت دے محتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض یاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرمائن کہ دعا زمین و آسمان دے درمیان اٹک میں دیئے وہ وقت تک رب دی بارگاہ قبول ہی نہیں تھی نہیں جیتی دعا نال میرے سینہ درود نہ ہوئے. محفل دی برکت مرحوم مغفور عارف خان دی اصال ثواب دی نیت ایک دفعہ اچھی آواز نال سارے دے سارے درود شریف پڑھو چا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد بن ابی بکر صحابی رسول ہے صدیق اکبر دے بڑے بیٹے فرمایا غزوہ دا موقع ہے اللہ نے فتح نصیب فرمائی اچھی خاصی مقدار مال غنیمت دی ہاتھ آئی سائیں کرم فرمایا ہر کہیں کو حصہ عطا فرمایا 80 اٹھ سونے دے حصے وچ بھی آیا تے سائیں قبول فرمایا. فرمایا ابن ابی بکر ہونی میں کر جو واپسی دا شروع کر سفر فرمایا ٹور پیو سے رستے وچ دی لہن پہ گیو سے آقا علیہ السلام نے ایک صاف ستھرا میدان ڈٹھا. فرمایا ابن ابی بکر لشکر اتھائی ملا رات اتھائی نے بہا جو اگو اندھارا بھی ہے کھایاں بھی ہیں لہایاں بھی ہیں چڑھایاں بھی ہیں سارے نال انسان بھی ہیں بے زبان بھی ہیں. رحمت والے مصطفیٰ کو انسان دا بھی خیال ہوندہ ہا بے زبان دا بھی خیال ہوندہ ہا. فرمایا جنہیں صحیح فرمایا اسا لشکر بلائے اتنے وچ مغرب تھی بلال اذان سنائی صحیح نماز پڑھائی وہ ساری بات عادت ہے جو نماز تو بعد اسا صحیح نال مصافہ کریں دے ہاں سے ہاتھ ملے دے ہاں سے. فرمیدن اجانا سا ہاتھ ملینے کھڑے آسے سارے بھی ایک ایسا صحابی ہا جنہا وزن بھی کچھ زیادہ ہا تو وہ سائیں دا اتنا حجیتا ہا جو صرف ہاتھ نہ ملینا ہا بلکہ سائیں کو گھوڑ دے گل کڑی پہنا ہا. فرمیدن ہی میں بھجدہ ہویا جو آئے تھے انہیں میرے نال علائے آکے یار پہلے میں نہ مل گھنا تے وہ دور ہا جو حکمے کو رستہ دے دے ہاں حکمے دا احساس حکمے دا خیال حکمے کو سوکھ
وہ پچھینے ہیں تے ہون دا رستہ بھان سٹے دن کھان سٹے دن تروڑ سٹے دن بے دا رقبہ بوڑ سٹے دن بے دے پاسے ڈھاڑے چھوڑ سٹے دن وہ جیتی پرلا بھجدہ ہویا آسی چلو میری گاؤں راجتے تک آسی پتہ کہ نہیں وڈے ویلے کوئی چاوتے آسی پرائے حق کھامڑے جو لاتا کیا ہے نا دی واہ بھائی رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی تربیت ایسی ہے کہ ہر صحابی اپنی عادت بڑھائی جو بے دا خیال ہوندہ ہے بے دا خیال ہوندہ ہے محمد ابی بکر فرمیدر میں رستہ لیتا امت ایک ہی تا جو بھجدہ ہوئے جو آئے تے سائیں کو گھوڑتے سینے نال لائے اے بھول گئے جو جتی سمائے تے سائیں دے قدم تے چڑھ گئے اللہ دے محبوب دا نرم و نازک ریشمر کا قدم تے لے آگے صحابی دا پیر اتے آگے پیری جتی سمائت آگے جتی بھی کاٹھی دے تالا لی ہے صحابی دا وزن بھی کچھ زیادہ محمد بن ابی بکر فرمائے سے تھوڑی دیر تے برداشت فرمائے تھے جرے ڈٹھے نے تکلیف ود دی ویندی ہے اپنا آسا مبارک اٹھائے تھے تھوڑا جاؤں کو پچھو کانڈ تے لائے تھے بڑے پیار نال سمجھائے فرمائے نے یار تے تو میرا قدم نہیں تے لتاڑ او نوکر دی نہیں کہا پہی پیر سونے دے قدم تے ہے ہی ہوں دی تے دھاڑ نکتی گئی محمد ابی بکر فرمائے نے وہ اتنا رونے جو اسا سارے مناون کی تے پنے بڑا زور لایا مگر وہ چوپ کرانے چے وہ نہیں آیا میرے آقا آپ دو سلوایا تے بڑے پیار نال فرمایا فرمائے نے ایک گال تے داس اتنا جو روندہ پہی تیرا پیر کوئی جان بوجھتے میرے قدم تے آیا ہاں فرمائے جان بوجھتے تے نہیں آیا فرمائے میرا ہوں میں جان بوجھتے قدم کو لتاڑی دے وے تو میں رسانا لیں جو ہاں صحیح اور میں پہلے کڑی تو آرہے ہوتے رسیاں معلوم تھیا رسانا لی عادت ہے میرے آقا دی سنت نہیں جیڑا روس ویندے او مس ویندے جیڑا ویندے نا رال ہوندی ہوندی ہے ہکنی بھال آپ پتہ کہنے رس دے بہن پتر پر نہیں کھڑی ہے بھلا کو برادری میں نہیں کھڑی ہے مگر جھنینا نہیں منینا نہیں ہوگی دریان خواہی آکے بھینے یا ڈائنے ہو کیا کی تر حصہ منگے چکا نہیں تھی اڈاوی کے بڑھدہ جڑوں پنجاب چالی بھی کہا وہ بے پی گئی رس دائی تو ہی تے کو ہیانی اندھی پھینی دا حق کھامن آلا صدا سکر آدھے یا چاو دے آدھے اصلا کام سے رس دے پیاری اسلام بھائیو رحمت والے مصطفیٰ دی سیرت بھی سونی تے صورت بھی سونی صحبت بھی سونی تربیت بھی سونی سرداریاں بھی سونیاں تے یاریاں بھی سونیاں دیرہ داریاں بھی سونیاں امت دے سبق واسطے دکانداریاں بھی سونیاں رشتے داریاں بھی سونیاں تے گھر دے ذمت داریاں بھی سونیاں میراج کی رات سرور کائنات رب نے ڈائریکٹ ملاقات مسجد اقصی سارے نبی مقتدی سارے نبی امام کہ میرے آقا دا مقام مگر جس ویلے کرنا پوندا ہے نا کام میرے آقا بہتے نہ فرمائے آرام فرمائے ابو بکر پتر کٹھے کر میرا سوڑا عمر بکر سبا کر میں مصطفیٰ چکر لینا کاٹھیاں چوڑ چوڑ کچھیاں کرے نا غلام تھے عرض گزار خلق دا شاہکار مہربانی فرمائے کامی ساری ذمہ لا فرمائے میں کو پتہ ہے تُسا کار ہندو جب کامی کرنے تو پھر رالتے کرنے تو آلے سامنے جو میں وکرہ تے وڈا بڑھتے باہاں میں امت کو کیا رستہ لاواں رحمت والے مصطفیٰ دی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سارے واسطے عمل دا بہترین نمونہ ہے فرمایا میں پہلے کنی تو آلے ہوتے رسیاں محمد نبی بکر فرمیدن میں کو گلہ پائیوں تے اپنے تمغز گھنائیوں تے بہتے ہوں کو سمجھائیوں میں کہ یار اتنا پریشان نہ تھی آپ رحمت اللہ العالمین ہیں نو دشمن جو آمین اپنی چادر بچھاویں نال بھی نہاویں انجا مٹھا علاویں جو کلمہ پڑھاویں تے پیچھے اٹھاویں یہ تے سونے دے سونے سیرت دے سونے معاملات پھر آپا تا ہوں نا نوکر نوکریں واسطے تو خصوصی رہتا ہوں خصوصی پیکیج ہوں تو پریشان نہ تھی ناراض نہیں تھی نہیں فرمیدن جنہیں میں ڈاڑا سمجھایا وہ ایک جملہ علایا تے میں بھی سرجہ جھکایا جو عادت سچے انہیں کہ محمد نبی بکر آپ تے نا رحمت العالمین تے جی رب دی غیرت برداشت نہ کیتا جو میرے یار دے قدم تے قائم پہ چلی تا تے الل صبح میری مذمت قرآن پاک دی کوئی آیت اتر پئی تے نسا میرا کیا بچ سی او میں تو رو رہی ہوں محمد نبی بکر فرمیدن ساری رات وہ اٹھی اٹھی تے روندہ رہی ہے تے میں ہوں کو منیندہ رہی ہاں نہ ہوں کو نیند رہی ہے نہ میں کو نیند رہی ہے تے جس ویلے پرا باخری تھا یہ بلال رضی اللہ تعالی آواز کو جو سخت لہجے چاہیے پر میں نے ابن ابی بکر وہ کتھے رات اللہ نوکر وہ یار ہوں کیا کیتے میرے سونے دے قدم تے پیر چلی تے وہ میں کو دکھا دے سے وہ ہے کہ رہا فرمایا ہوں دے کنے ووڑ جو پئی ہوں ایک دفعہ ود دھاڑ نکتی گئی میں اٹھو میں کہ ود کیا تھی
آکے میں نہیں بچدا جو سین بلال ناراض ہے تو اللہ پالی تو ناراض ہو سی او میں کہ یار ساری رات نہ آپ ستی نہ میں کو سمجھ لیتی جو دیکھا مڑی سونا ناراض ہے صحیح فرمیدہ مجھے ہاتھ پکڑتے آئیوں تے سین دی بارگاہ پیش کی تو تے ہولے ہولے نال تھی تے آج کی دم کریم ساری رات گزر گئی ہے نہ ہی کو نیند رہی ہے نہ میں کو نیند رہی ہے فرمائے جی میں جملے علیہ رحمت والے مصطفیٰ دے رحمت والے چشمین کری میں نے جی موتی ہے فرمائے جی میں تساں کہنوے ستے ایویں میں محمدی ساری رات کہنی ستا سونا کیوں نہیں آرام فرمایا فرمایا بلا بلا میں کو ہینا خیال آیا جو ہینا پیر تے نا انجانے میں مگر میں تے آسا جان گوشتے مار لیتے وہ یاری کو قریب کرنا ذرا میں کو مناوا فرمائے گلہ پتوں نے سینے نہ لئیوں نے تے فرمائے محمد کو معاف کر دے اُدھی دھاڑ اختیار کریں دے کریمہ قدم میں نہ تاڑے معافی میرے ماں فرمائے تائیں کوئی جان گوشتے قدم نہ تاڑے سونا کہنا فرمائے میں تے آسا جان گوشتے مار لیتے تو پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو عرض کریں دے کریمہ میں تو تے ناراض کہنی فرمائے جے ناراض کہنی بھی تو ایک دفعہ زبانوں آکھچا میں محمد تے راضی ہاں عرض کریں دے سونا میں ایک دفعہ کیوں آکھا ترائے دفعہ نہ آکھا میں محمد تے راضی ہاں میں محمد تے راضی ہاں میں محمد تے راضی ہاں جس انہوں نے ترائے دفعہ لائے رحمت والے مصطفیٰ تریجی دفعہ گھوڑتے سینے نال چلائے تے پتہ کیا فرمائے فرمائے وان میری دعائی جی میں تو محمد تے راضی ہیں ایویں محمد رب تیرے ہوتے ہمیشہ واسطے راضی رہے میرے آقا دی سنت رٹھے کو منامن ناراض کو گھوڑتے سینے نہ لاون میری آقا دی بہت پیاری پیاری ساری حیات طیبہ دے اندر رٹھے کو منے دے رہی ہیں رجڑے کو وسیں دے رہی ہیں نکھڑے کو ملے دے رہی ہیں لڑکے نہیں میرے آقا صلح کرنے دے رہی ہیں کہیں کہیں نہ دل نہیں دکھایا کہیں کو نقصان نہیں پہنچایا کہیں نہ سخت جملہ پر نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا ساری حیات طیبہ دے اندر دیکھو تے میں کو خلق دا رہا دکھایا پتہ نہیں سا کو سمجھے آیا کہ نہیں آیا پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو میرے آقا دی سیرت کن فرد تھے یہ صحابہ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ رات کو لشکر اسلام کو گھنتے آئے گھر قدم رنجا فرمائے پیاری گھر والی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حولے حولے علیہ کریمہ تھکے ودے ہو سو تشریف رکھو میں آپ کو پانی پیش کراں پھر آپ کو کھانا پیش کراں پھر آپ آرام فرماؤ میں آپ دے قدم گھٹاں آپ کو نظر آونے رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے گھر اللہ تھکا تروٹا آوے دے گھر علی صرف کو میٹھا جا علاوے اللہ کریم انہوں تے جنت واجب فرما دے دے گھر والا آئے گھر والی کو آکھے نہیں سی آدھے سوم گئے گھر والی آپ کو جان اٹھیے دل خیال ہے ساتھی تھکا ودائی وانتی نے پیر نہ گھٹا میرے آقا علیہ السلام فرمایا بغیر آکھر دے جیری گھر علی اٹھ سی گھر علی دے قدم گھٹے سی فرمایا 700 تولہ سونا اللہ دے رستے خیرات کرے ثواب گھٹے گھر والے دے قدم گھٹان دا ثواب اچھا گھر والے فرمائے پھر اٹھی دے قدم دبائے فرمایا ان سونا نہیں دیا ان چاندی پھر بھی 700 تولہ چاندی اللہ دے رستے ثواب خرچ کرن دا ثواب وہ کما باندھیے تو پھر عائشہ صدیقہ ہی میری آقا فرمانے ہیں میرے کو سارے گھر والے پیارے ہیں مگر میری عائشہ دی تے گالی کچھ ہو رہی میری آقا علیہ السلام 11 ازواج مطہرات نال وقت نبھائے مگر کوئی ناراض کہنا ہے سارے دے سارے خوش ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے یہ میری آقا فرمانے ہیں جو سارے نال پیار میں مصطفیٰ دا اختیار مگر میری پیاری حمیرہ میری عائشہ میں کو اتنا پیاری ہے جو پیار ہے تو میں مصطفیٰ بے اختیار ہوں پیاری اسلام بھائی عرض کریں کریمہ تھکے ودے اسو تشریف فرماؤ میں آپ کو پانی پیش کر رہا میری آقا جلوہ نما تھے عائشہ صدیقہ پانی پیش کی تھے پھر کھانا سامنے رکھیے تھے کھانا رکھتے عرض کریں کریمہ میرا دل لا دے تو کو پہلا لقمہ میں کھواواں میری آقا علیہ السلام مسکرا پھر فرمایا جی میں تیری عرضی ساری ہوں مرضی اپنے ہتھے نہ لقمے کھوائے تھے جلے میرے آقا ڈاڑھے خوش تھائے تھے پھر لیٹ گئے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہولے ہولے قدم وہ دبائے تھے جلے میرے آقا ڈاڑھے خوش تھائے تھے پھر پتہ میرے آقا کیا فرمائے فرمائے سال عائشہ مانگ کوشا منگے تھا جی میں آپا گھروں باہر نکل دوں نا سویرے سویرے اپنے بانی بچے کو پوچھ دو نا مچھی تے روئے پیس تے روئے کچی مرغی پکی مرغی پکوڑے ہوئے کہ پوچھ دو نا بھئی پوچھے نا سارے اتنی سے آتے جو ملیر دی ہٹی تو دال چاہ کھڑی تے بالے کو کھوا کھڑی میں کہنے تو ہوئے پیسے ہم جنہیں میں جوے چاہ رہے ہیں اور میں کہنے تو ہوئے پیسے ہم جنہیں میں یارے تے خرچ کر رہے ہیں
بعض ہوندے نا جو موتی دے دانے باہر کیف میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سال عائشہ منگ کیا ہوئی جنہیں دوسری دفعہ فرمائے نا عرض کریں کریم جے ناراض نہ تھی وہ اجازت ہوئے تو میں اپنے بابے کو پوچھیا وہاں اور بابا کون ہاں ابو بکر واہ واہ ابو بکر واہ صحابہ واہ کیا سوڑیا زندگیاں ہن دی ابے گنے آئی بابا حضور میری آقا علیہ السلام تھکے ہوئے آئے میٹھا علائے پانی بھی پی لائے اپنے ہتھے نو کھانا بھی کھوائے تے جیلے ڈاڑے خوش تھے سام گئے میں قدم بھی دبائے فرمایا اچھا میرے آقا راضی ہیں ابا حضور صرف راضی ہیں میرے تے بہت زیادہ راضی ہیں فرمایا عائشہ میں تے کو نتا ہی ساموہا جو محمد کو خوش رکھ رہے آج کل دا پیو ڈالڈا گیو یہ کیا دے ایتا جی مشورے رہنے بھائی واہ ابو بکر واہ ابو بکر شرط حضر کے فرمایا عائشہ میں تے کو نتا ہی ساموہا جو محمد کو خوش رکھ رہے ابا حضور جیرے ڈاڑے خوش تھے دو دفعہ فرمایا سال عائشہ میں اس کی تھی جے ناراض نہ تھی وہ میں بابے نال صلاح کر ہی نا جو کیا منگا بابا حضور کرم فرماؤ میں دھی کو رستہ دے لہو جو میں کیا منگا کیا سونا سوچا فرمانے میری پیاری دی وانج صحیح اگر راضی ہیں تو میری طرف عرض کر کریمہ مہربانی فرما سارے ہوتے احسان لا کوئی معراج دی لکی ہوئی گال تے نہ سا معراج دی رات رب نال فرمائے ملاقات سارے نہیں میرے سائے معاملات کچھ دل چنی حالات کرم فرماؤ کہ معراج دا راز تے نہ سو عائشہ صدیقہ میرے آقا دی بارگاہ حاضر تھی عرض کریں گے کریمہ بابے کے نو پوچھیں یہاں فرمائے کیا مسئلہ دیتے ہیں فرمائے پیان کرم فرماویں کوئی معراج دی لکی ہوئی گال تے نہ سامیں رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دے چشمائن کریمین جو موتی کرن پیگن فرمائے نے واہ ابو بکر واہ ابو بکر جنر بھی سوچی امت دا اجتماعی فیدہ سوچی کدہیں اپنی خود غرضی نہیں بھی دکھائی یہ آسان جے کڑیو میں کڑیو میڈ دی ٹاپ آف دی لسٹ ہوا میرا ہوئے فرانٹ میرے ہوئے کرنٹ میرا ہوئے اقتدار میرا چلے وار میں ہوا سردار میں انتا ہر بندہ میرا خان شاہزادان مہربانی فرما میرے گھر تک سڑک کھمبے لوا پرنے کو چکا ساکو ہونے نال کیا انتا ہر بندہ آپ تک چکے دیتے صحابہ چڑھن بھی سوچے دے ہن امت دے اجتماعی فائدے سوچے دے ہن میری آقا خوش تھے فرمانے واہ ابو بکر فرمانے میری پیاری عائشہ معراج دی رات رب نال تھی ملاقات اللہ کرم فرمائے سب کچھ لکھائے جنت بھی سامنے رکھوئی جہنم بھی لکھائی عذابات بھی لکھائے معاملات انعامات بھی لکھائے سب کچھ دیکھتے آئے اللہ میں انہوں کوئی شے نہیں لکھائی پوری کائنات میں محمد کو دکھائی سمجھائی اور جس ویلے واپسی دی گھڑی آئی رحمت الہی دے دریا کو چھوڑی آئی اللہ کریم فرمائے محبوبہ سارے نبی پیارے مگر تیری تا گالی کچھ ہو رہے سارے نبییں جو امتاں پیارے ہیں مگر تیری امت دی فضیلتی کچھ ہو رہے اور اسی سارے گنو آخرت جنت جو سارے گنو پہلے ویسی 11 مہینے خطا 1 مہینے وفا پچھلے کھاتے صفا ساری زندگی دے گناہ باسندو ہنجو وہا پچھلے کھاتے صفا میرا محبوبہ میں تے کو جہنم بھی سامنے تیرے رکھوئی جنت بھی رکھوئی سارا کچھ دکھائے سارا کچھ سمجھائے مگر ایک سے دا خیال رکھا ہے اپنے غلام کو جہنم دے عذاب نہ رسا ہے جنت دے انعامات سنا ہے تے میں تیری امت واسطے ایک خصوصی رعایت رکھی ہے کہ جنن بھی تیرا امتی کہیں بے امتی دے دلے جے لمحہ بھر دی خوشی پچے سی میں رب دے ذمہ کرم تے لازم جنت ضرور ویسی اور میں بھی سوچا تو بھی سوچ خان بلوچ صبح تو رکھ دے شام تک لوگیں کو خوش کرے نو یا دڑکے دے نو سکھ پچے نو یا ڈکھ پچے نو صلح کروے نو یا بچے رولے نو چھڑے مکے نو یا جھڑے ودھے نو میں بھی سوچا تو بھی سوچ رستہ کھلے نو یا بھنے نو رکوے نو یا گھڑوے نو میں کیا کرے نا کیا ترکیباً زندگی دے اندر رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا کہیں دے رستے کھلے کریں دے اللہ ہوں گا جنت راہ کھل ظہر دی نماز میری آقا پڑھی فرمائے میرے صحابہ تو کو بہشتی لکھاواں جنتی لکھاواں سنا لکھو فرمائے آدھا پہ وے تھوڑی دیر تھی ایک صحابی ہے سدھا
پرانے کپڑے دھوتے ہوئے پھتکنی جوتی کاٹھی دے تالا لی پاتی ہوئی پرانا پٹکا دھوتا پاتا ہویا میرے آقا دی نگاہ پئی خوشخبری سنائی فرمایا میرے صحابہ جے جنتی کو دیکھنا ہوئے ہی کو دیکھے خوشخبری چھوٹی نہ ہے اندے کرنے ووڑ جو پئی تھاڑ نکل گئی میرے آقا روندے کو سروائے اپنے نال کھڑائے پیار نال فرمائے میرے باقی یاریں کو ڈاس وہ کیویں بڑی تیری چاس سونا میں کو تک آخدہ پتا کہنی فرمائے رات میں مصطفیٰ تے کو جنت سیر کرے نہ ڈٹھے ہو کیرے کام کی تینی مٹھے از کرے نے کریم اکل اصل دا ٹیمہ وڑ ڈٹے رستہ رکے بکریاں بکروال پریشان نگاہ جو پئی دل سوچے ہی جو ہمیں تا لکڑی نہ کٹڑنا کام ہے وہ یہ درخت کاٹتے رستہ کھولنا نے وہاں اللہ دا محبوبہ میں کوہڑا چاہتے ہیں وڑ کٹے رستہ کھولنے فرمائے باسیوں کچھ سننا ہاں جیرا مخلوق کو سخت پچے دے اللہ ہوں جنت راہ کھول سارے حالات کیا ہیں سارے معاملات کیا ہیں لڑیا پہ بھیراوے نہ لڑیا پہ بینی نہ لڑیا پہ ہمسائے نہ لڑیا پہ اٹھائے نہ لڑیا پہ غریبے نہ لڑیا پہ مزیرے نہ لڑیا پہ چھوٹے نہ چھوٹی چھوٹی گال تے چھیڑے سندن ویڑے تھینے نکھیڑے وڈے بھلدن بچے رلدن بھاگے نکل دیے دھاڑ جنہیں پٹی میں دیے پاڑ فناد سکھوں تے کیا سکھوں جنہیں واڑی سڑ گئی ودی نمیں لوڑے دینا جلے ابا ہی دنیا تو چلا گئے کل خانی دے محمدے کو ہینا لوگیں کو ودے کھمینا اے نامدے کٹھینا عید علی نیوار بڑھڑے پیو دی نہا سو دے رکھینا پتہ نہیں زندگی ہاں کی تا گزرینا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سا کو بڑا پیارا نظام عطا فرمایا مگر آپا سکھن سمجھانے تھے نہیں آئے میری آقا دی سیرت کن وڑتے ہی صحابہ واہ عمر فرمیدن پرا باختی کو نگاہ دو پئی میں نٹھے صدیق اکبر دے پیریں جوتی بھی کہنا ہی ہولے ہولے پبے دے بھٹو دا ویندہ ہی میں قریب تھا ہوں میں کہ ابو بکر وہ یار کرے میں نہ بھی فرمائے عمر ہولے علا لوگ ستے پہن کہیں نہیں کچی ندر نہ اکھڑ بنے احساس ازا ایک بجے ریپیٹر چیک کرے دوں کئیے نے یہ اٹھا انہیں کئیے نے نکل گئی اصل نہ وڈے ویلے کو اپنا رات کو 11-12 سورے کو فون کر رہے تو تیرنا نبڑتا پہ میں وہ ساری رات سے اڑتے کھڑا دے ماندے کھڑا دے میری دھی تھی کہ چھی بال ہی کنے آگے سود دا مال پتہ نہیں ہے کیا کرے نا سادہ حال آگیا نا فون دے کھوڑی گال واہ میرا لجبال اصل نہ مزیرے کو فون کر رہے تو مڈی چاہتے کہیں بے پاسے منج بائے وہ دیکھو دامی حربانی فرما میں چونی گھر گھر دے تیرے وگھیری تین کوئی ودھا بے دے رقبے لی تین رلا کچھ تو میرے تے کرم فرماؤ میں غریب کو دنا اٹھا آدھے جلے تو سامنل کی تے فرق کہیں بے پاسے بن تھی وہ غرق اس سیاں سے کیا فرق کی تھی آگے پردہ نہیں میں کروایا اپنی نوہوں کو مانگی نا گودے کے نوہی پردہ ہوں دے وہ جلے تو سب پردہ کروائے میرے نال فرق بنائے ہو جلے کی تے فرق کہیں بے پاسے تھی وہ غرق اور میں تاکہ نو پوچھنا حاجی صاحب ملک صاحب خان صاحب رانا صاحب چودری صاحب وہ تیرے نانا جنر دے لگے نا صاحب چھی جاڑے تو مسیح جو غائب ست بجانے سر کڑھے دی فراڈ بنے دی لوگوں کو سجھوئی نہیں میں آگیا شکر ہے آگئی میں کو ایتا دس تے کو کاوڑ لگ دی کیوں پئیے معلوم تھیا دلچ کوئی گال پئیے اور میرے شیخ طریقہ تھا میری اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قاضی سے پتہ کیا مدری چینل نے فرمائے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں بھلے عمر کے کسی حصے میں ہو جہاں شریعت نہیں وہاں عافیت نہیں بھائی کیا کہتے اگر انہوں نے پردہ کروائے تو شریعت عمل کر دکھائے وہ تیگو کامڑ کیوں لگ گئی ہے ہاں اساں تو پیارے اسلام بھائیوں بہن کو فون کر رہے ہیں جو کیا دی میں کوئی حصہ مل سی اساں کئیے دا ندرہ حرام کر دیتے ہیں یار تے صحابہ سوچیں دے ہم جو کہیں نہیں کچی ندر نہ کھڑویں دے اساں بہن کو آگے کیا کہ حصہ مقصد ہوتے کو نہیں پتا تیری بھجے کتنا کبڑی لے بے جڑے لات نہ رکھانے جیتے کو دارتے ہوتے وہ شدی ساری رات رون دے بیٹی آجی میں کو پتر میرا گھر والا پتھاری تے باہنی دے دے گھر گھر دے تانے مرے نے تیری ابے کیا دیتے تیری ابے کیا دیتے تیری ابے کیا دیتے اور میں کو باہن دے فی مرلے نہیں دیتے اور پورے 3 وگھے تو فی مرلے میں کو نہیں دیتے اور ہاں تو میں کو سمجھائے بھراوے کو حصہ نہ منگی ہاں تو میری تربیت ایک کہتی ہے جو بھراوے کو حق نہ منگی پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو زندگی ہانتا صحابہ دیان واہ عمر فرمایا ابو بکر جوتی کیوں نہیں پاتی فرمائے کاٹھی دے تالا دیے کھڑکار کریں دیے پپے دے بھٹو دا میں نا جو جتا ونجنے جتا کہیں خدمت کرنی رستے میں جو لوگ انہیں کچا نیندرہ تا نہ کھوڑا ودا
اچھا ابو بکر میں کو تو ڈس کے لے میں نہ بھی فرمائے کہ اڈھڑی مئیے بیمارے لاچارے سویرے اٹھی میں نا انہیں گھر جوانتے بہاری دینا توجہ ہے بہاری دینا واہ ابو بکر واہ ابو بکر کیا شان صحابہ دی کیا سوچا ہن صحابہ دیا فرمائے انہیں گھر بہاری دینا تھاند ہوئے نا گھڑا بھرے نا ہر طرح تو نظام مضبوط کرتے پھر مسجد فجر دی اذانیاں دینا اچھا نماز جماعت اذانہ مؤذن پیاری اسلام بھائیو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہنجو کرن پہلے فرمائنے ابو بکر تو صدا ہورولی نہیں بھاوے سو تے آمانا نہیں تے وقت پاوے سو عمر سے فرمائنے جلے صدیق اکبر دا وصال تھے میں آپ پہ نہیں بڑھیا میں کچھ لوگ ہیں امیر المومنین بڑھا تھے تخت بھی لائے فرمائنے اثر دا وقت تا فیصلے تو فارغ تھا میں نے ترائے چار مدینے دا بچہ روندے ہوئے میرے قریب تھے آتے عرض گزارتے بادشاہ سلامت فارغ تھی گئے میں کہ تھی گئے اچھا اٹھو سارے گھر بکرہ دے لوہے جو واہ عمر واہ عمر ٹھیکے ٹھیکے اٹھن سر تے ہاتھ رکھے نے فرمایا میری دھیری میں نوئے لے وہاں فرمایا ہاں تو سن ہوئے جو میں نوئے لے وہاں وہ کدھی بھولتے نہیں میں گیا ہاں تو سن ہوئے جو جینا بادشاہ پہلے تھی بانا نا سارے گھر سر میرے سارے بکرہ ہی نوئے نا عمر سے فرمایا میری تاڑ دیکھتی ہے رو دے ہوئے میں بچے دے سر تے ہاتھ رکھے میں کہ جی ابو بکر سارا دی بادشاہی کرے نہ ہی پھر اثر تو مغرب توارے گھر بکرہ ڈوہے نہ ہی تو میں کو تو نہیں حالت تھا جلو میں توارے نانا واہ عمر نال ٹور پین پیاری اسلام بھی اور رستے رونے میں نہ ابو رسی پر میں میری نگاہ جو پہ عمر سے نے اکھی جو ہن جو نہیں بارشی میں ذکر کریمہ کیا تھئی فرمائے ابو بکر دے گونے رواری تے جو ابو بکر کیا کیتے اللہ اکبر پیاری اسلام بھائیو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کو فالو کی دے صحابہ ایک بے کو مضبوط کریں گے ایک بے دا تعریفہ کریں گے ایک بے کی دے چھڑ دے ہن ایک بے کو فالو کریں دے ہن اللہ اکبر جی میں صدیق اکبر غریبی دی سود رکھے نے ہن عمر سے بھی اپنا ایک نظام بڑھا ہے کہ سارا دی بادشاہی رات کو غریبی دی خیر خواہی نہیں کو سرداری رات کو مدینے دی پاہرے داری سپریم کورٹ اسلامی شریعت دا عرب دا ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ جج رات کو غریبے دا گنج ایک رات ودھن پارے دے ایک گھر بھی تو چھوٹے نے بچے نے رومن دی آواز ہی ہے عمر سے دروازہ کڑکائے دروازہ خاتون دروازے تھی نکاح عمر تے پئی سنار نہ تھی چہرے تے نکاح بھئی وہ کیوں نکاح بھئی اصلا لوگ لکھنو اپنے گناہ تے صحابہ لکھنے ہن اپنے وفا تعلق رب دی ذات رن ہوندہ جو ہاتھ میں دیکھا ریاکاری یا دکھاوا تھوڑا ہوندہ ہی واہ عمر فرمائنے میری بہن تے کو نیدر نہیں آئی رات کافی گزر گئی وہ خاتون روان کھڑ گئی روتے دی پہرے دار میں انتہائی غربت و مفلسی و تنگ دستی دا شکار ترائے راتی ترائے نہیں تھی کہ گھر اتنا کچھ کھاون دیئے نہ پکاون دیئے دو راتی دو نہیں پانی ٹنکر سٹ ہلے دی رہیاں بچے کو سمے دی رہیاں بوک دیا شدت اتنا نہ میں کو نیند رہی نہ میری دھیری کو نیند رہی رومن کھڑ گئی واہ عمر نٹھے فرمایا کہ میری بہن عمر کی نے کیوں نہیں بھی گئی جلے عمر دا نائے نا امی تکڑی تھے انہیں آگے اے پہرے دار میرے سامنے عمر دا نانا کی نہیں تھا حسن قبران تے لکسن خبران اللہ دی عدالت اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرماؤ زن میں سارے گنوں پہلے عمر دکھا دے سا میں ایک سا اللہ تو علی عمر دا دور ہاں میرا دینی رات کو بکیا سمجھا واہ عمر آپ رجل انہن فرمائنے میری بہن عمر کو کیا پتا تو سا اتنا دکھے ہو عمر کو کیا پتا تیرے بال اتنا بکھیں روتے آدھی پہرے دار جے کو غریبیں دی صد کہنی پھر طاقت تے بیٹھا کیوں ہے چھوڑے نہ رب کہیں بے کو آمانے ہوئے جرا غریبیں دی صد رکھ سکے واہ عمر آپ رجل انہن فرمائنے السلام کوئی یار اتھا تا عمر دوتے درخواست نہ تیار ہیں اتھا تا عمر واسطے کمپلیٹر تیار ہیں اے اسلام جلدی کر جولتے بیت المال دا دروازہ کھول اب تیزی نہ لائے بیت المال دا دروازہ کھولتے دوسر کے اپنے کنجھے تے اٹھائے کچھ ہاتھے سامانی پکڑے نے فرمایا اسلام کچھ میں چاہنا کچھ تو چاہ مہربانی فرما جلدی جول عمر کو رب دے پیشے تو بچوا واہ عمر ڈھیر سارا سامان چاہتے آئے دروازہ کھٹکھٹائے خاتون دروازے تے آئی دیکھیں تے کیا کہ دو پہرے دار جتنا سامان چاہ سکتے ہیں چاہیے کھنے فرمایا میری بہن ایک ہن سامان ہے
اپنے بچے کو رد کھوا مگر ایک میرے تے احسان لا جو عمر کو رب دی پیشی تو بچا عمر دی تھا نہ دیویں ہاں عمر غریب مسکین ہے اللہ جا پیشہ بھگتاون چکا نہیں اللہ اچھی دی انتہائی بھائی خاتون جلے سامان قبول کی تے پیارے اسلام بھائیو فوراں کو نہ کچھ پکاون پہ گی جلے کھانا پکے عمر سے چکر لا دے واپس ہے فرمایا میری بہن کھانا پکائی ہاسی پکائیں بانے کو کھوائی ہاسی کھا کی دنے فرمایا میں عمر ہاتھ پہ دینا مہربانی فرما ایک دفعہ زبان ہوئی یہ جملہ تھا اللہ جو میں عمر کو معاف کی دے روتی آجے پہرے دار دوجی دفعہ دروازہ کھڑکے نے پیو دے عمر دی سفارش کرے نے پیو عمر تو سکا لگ دے آپ روڑ کھڑکے فرمایا سکا لگے نہ لگے بات دی گالے اصل گال ہے جو عمر پیشیں بھگتاون جو گا نہیں اصل دے لے رہا ہوں تکڑے ہاز میں آنے پتہ نہیں کتنی نے کتنا بجا پی گوں ایکڑ پی گوں مربع پی گوں ہزارے لکھے نے پی گوں تے صحابہ کیا سویا زندگیان فرمائنے عمر رب دے پیشے بھگتاون جو گا نہیں اچھا جنہوں تو ساتھ دے پہ تو چلو میں عمر کو معاف کی دے پیارے پیارے محترم اسلام بھی ہو اتنے جو خاتون ہے کہ عمر کو معاف کی دے اتنے جو نوکر عرض کی دے یا امیر المومنین اور تو صحیح رومن دی بس کرو معافی مل گئی ہے جلہ امیر المومنین دے لفظ ہے نا میں اٹھک تک قدم میں ڈٹھی آدھی اچھا چہرے تے نکاب ہے اپنے آپ کو لکائی کھڑو میں کچھ سنا نہیں تھی مہربانی فرمائے میں تا کئی در کے دیتے ہوں اور میں تا اتنا ہی آکے دیتے جنہیں کو غریبیں نہیں صد کہیں نہیں پھر طاقت تے بیٹا کیوں ہے میں تا در کے دیتے مہربانی فرمائے میں غریب نہیں دی پیشی نہ لگائے فرمائے عمر تے راضی ہیں سوڑا میں صرف راضی ہوں فرمائے میں تا ناراض تھی وہاں نے جو ہاں ہی کہنا کیا اور میری آقا دی ساری تربیت تھی میری آقا دی صحبت تھی اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت یوں کچھ سمجھائے کہ دل لوگیں نے خوش رکھا ہے اور پھر صرف صحابت نہیں اہل بیت اطہارج بھی وحسین العابدین کربلا دا عینی شاہد اکھی نٹھی دردناک داستان سیدنا امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ روندے ہیں اکھیں جو ہاں نہ کھڑ دی ہے ایک دفعہ باغ کلے بیٹھے دھندکارے روندے بیٹھے ہیں پتر ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کرنے بابا حضور جنہیں میں نگاہ پونی ہے تو علی آنکھ رونی ہے کرم فرمایا کہیں سارے نال کھیلتا تھا علایا اور فرمینن باقر نہ جو ہمیں کربلائج اگر تو میرے کٹھے کربلائج ہونا تب میں علی کر تو بھی کلہ بہتے رج رونا جس اندازج میں اپنے اکھی نہ لکھے اپنے رشتہ دارے کو سبا تھی نہ اور پھر جس ویلے کربلا تو بعد فارسی تھی اور جیڑی ازمائش سا کو رستے چاہیے اور میں نے باقر سادہ جس ویلے کافلہ دمشق دی وسطی داخل تھے نا قیامت دا منظر ہے میرے گلے وچ پتھرے نہ ہار ہے جینا اتنا بار ہے جو میں سار سیدھا نہ رکھ سکتا ہم کر سکتا ہم اور پھر اہل بیت اطہار توڑے ہن اٹھنے تے سوار پردہ دار مگر ہن گرفتار اے باقر جس ویلے اس دمشق دی وسطی داخل تھے سے دمشق سجا کھڑائی اور لوگ نعرے کھڑے مرے نے ہن یزید زندہ باد دے کہیں کو پتا ہے کہیں کو نہ پتا آدھے کھڑے ہیں کوئی باغی اندے پہن انہیں کو کیا پتا ہے جو خاندان مصطفیٰ دی آمد پہ تھی دیئے اے میرا پتر باقر میری نگاہ جو پئی ایک شخص ایک خاتون میں دو بھج دی ہے ایک ہاتھ پینڈ دی تھالی ہے بے ہاتھ کھیر دا پیالہ ہے میرے قریب تھی تے عرض گزار تھی مسافر ایک انہوں مہربانی فرماؤ ساری دعوت دکھاؤ اے میرا پتر میں کھیر کو ڈٹھے میں کھجورے کو ڈٹھے پیاس بک دی شدت ہے مگر احساس فرمائے کہ پہلے مستورات کو پلاؤ بچ پوے تو پھر آسانوں بھیجواؤ وہ خاتون مستورات تو چاہتے گئی سیدنا زینب بنت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی اونٹنی دے قریب تھی عرض گزار پردہ دار سا کو نہیں پتا تو سا کون ہو باہر کے یہ لان کھڑا تھی نے جو قیدی اندے پہ نہیں کہ ساری دعوت دکھاؤ سیدنا زینب بنت شیر خدا ڈٹھے فرمانے میری دی آپ چاہیں یا کہیں بھجوائی حرض گزار تھی مسافرہ میری مالکن کوٹھے دے بیٹھی ہے ہوں دی نگاہ پئی پتہ نہیں دل اچ کیا سوچ ای دعوت ہوں بھجوائی میں تو صرف چاہتے آئی آپ فرمائے ساڑھے نظر سخیہ کو ساڑھے نظر مالکن کو میں پوچھا تو صحیح جو اے ہوں کو عمل سکھایا کہیں اے رستہ ہوں کو لایا کہیں باہر کا نکرانی اشارہ کی تے مالکن تصویب کہ نہیں میں سیدنا زینب بنت شیر خدا دی اونٹنی دے قریب تھی عرض گزار تھی اے مسافروں سا کو نہیں پتا تمہاری کیا حسب نصب ہے کتوں دیو بار کے اعلان تھی کہ قیدی آنے پہ مسافر آنے پہ تو ہوں میں تو سنو دعوت بھیجوئی ہے مسافر مہربانی فرما میری دعوت کھا سیدنا زینب بنت شیر خدا ڈٹھے
میں نے میری بہن یہ دسا ہاں جو یہ تے کو عادت سکھائی کہیں ہے تے کو سخیا بنایا کہیں ہے وہ رنی ہے روتے آج گزارتے یہ کہ اے پردے دار اے مسافرہ میں تسا مدینے دے رہن والے ہو میں بھی کچھ عرصہ مدینے آئی ہم وک دی علی دی نکرانی ون تھی ہم عرصہ دراز تک میں سیدہ کائنات دے گھر دے برتن دھوتے ہیں انہیں رونے بچے کو رہائے انہیں کو کھیر پلائے میں نظام کو چلائے خادمہ بڑھتے نبھائے تے جس ویلے میں جوان تھی نکاح دے کئی پیغام آئے مگر میرے مرشد علی میرے سر تے ہاتھ رکھتے فرمایا میری دھی پریشان نہ تھی میں تو دمشق دی آئی وک دی سارے کی نہیں آئی تیرا رشتہ کرے سو تو کہ دمشق دے تاجر نال کرے سو چلو وطن تے واپس تو والوے سے امیر تاجر دا رشتہ آئے میرے مرشد علی میرا سانگا بڑھائے تو جنہیں رخصتی دا وقت آئے شہزادی کونین سیدہ کائنات میں کو خود رخصت فرمائے تو جنہیں پال کی چبیل ہے کچھ میں کچھ جملے سمجھائے فرمائے میری دی تسر گھر دی خدمت کی تھی میں بھی راضی ہوں میرا علی بھی راضی ہے باہر کے فان میری دعائی کہ اللہ تے کو صدا سلامت رکھے مگر ایک شہدہ خیال رکھی کدے ہی کوئی مدینے دے غریب پردیسی قیدیاں ڈپن کا ہونا دی سنبھال رکھی اے مسافرہ سیدہ کائنات دی نصیحت کو میں پلے باتے جنر کوئی تو قیدیاں مسافر ٹپ دین میں کہیں کو ونجا نہیں دینی ایک ٹائم دا کھانا ضرور کھوے دیا سیدنا زینب بنت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ راج روتے فرمانے اچھا تے کوئی سخاوت دی عادت دی خیرات ہی اس صدات کے ملی ہاں بی بی میں شہزادی کونین دی نکرانی رہے گیا فرمایا اچھا چوکے بالا نونے دے ترائے ایک دی ہی جندنا زینب بھی دو پتران ایک دنا حسن بیدنا حسین شہزادے میری حقین تارے میں کو ڈاڑھے پیارے انہیں رات کو اٹھی تے دعا مانگ دی اللہ کرم فرماوی موت پیچھے عطا فرماوی تونے ایک دفعہ سیدہ دے بال ضرور دکھاوی مگر عرصہ دراز گزر کے دیکھن کی تے لوہ گئیاں فرمایا اچھا اگر تو سخیہ نہ ہوں دی تو شاید ایک سعادت نصیب اور نہ تھی نہیں میری اونٹنی دے قریب تھی پہلے میں کو سنان ہاں جو میں کھونا وہ خاتون دی ان دی نگاہ جو پئی ان دی چیک نکل گئی عرض کریں دیئے کہ اے شہزادی تیری شکل تا میری مرشد علی نال مل دیئے کچھ میری آقا دی تہی نال مل دیئے مہربانی فرما میں کو جلدی اپنا تعلق حسب نسب رسا سیدنا زینب بنت شیر خدا راج رونین فرمائے جیری زینب نال کھیت دی ہمیں آنا زینب بنت شیر خدا قدمے کو لپٹ گئی کافی دیر تک رو دی رہی تھی عرض گزار میری سردار حسنین کریمین دا پتہ رسا فرمائے حسن مشتوا کو تھی زہر لیتے شہید کر لیتے نے ریحہ حسین اپنا چہرہ ذرا پیچھتے پھیر ون نیزیں تے غور کر جیرے نیزیں تے ہے نا سر ون اپنے کان قریب کر جڑے لبائے جو قرآن دی تلاوت ہوئے جاری ای حالت بھی قرآن نال جاری ون غور رسول ون وہ کربلا دہی کاری شہزاد حسین ہی وہ خاتون پچھو تے سر انور تو توجہ کریں دی رہی کان جھلیں دی رہی تو جی تو تلاوت سماعت فرمائی تھاڑ نکل گئی کافی دیر تک سر حسین کو چم دی رہی ایک دم دھڑام کر دے زمین تے آئی اٹھایا جو ہے نے روح کفا سے انسری تو پرواز کر چکی پر میں نے ہر میرا پتر باقر میں کو پتہ ہے ایسا سفر کتنا اوکھا نہیں پائے آپ بیٹھے ہیں نا اپنے آستانے تے مہمان خانے تے اتنے جک مہمان ہے اجڑا پجڑا شخص تھے عرض گزار مدینے دا سردار کئی بوئے کھڑکئی ودا ذات رحم کئی ودا اگر کہیں مٹھا نہیں لایا مہمان نہیں بڑھایا تو اللہ در دکھایا کرم فرمیسو دوترے راتی ٹکیسو فرمائے سادات دا گھرانا ہے اے حسین دا آستانہ ہے اتھا آئیں کو خالی نہیں ولایا ویندہ ترائے راتی کیوں جتنے نہیں مرضی رہے کھانے مل سی بستاری مل سی ترائے راتی ترائے دی ہیں تے جلے وجن پہ عرض کہتے زین العابدین میں زادرہ بنا گی دے ان میں کوئی اجازت فرمائے کھڑی ذرا میری پھوپی اممہ میرے ذمہ لایا جنہ اے ونجن پوے میں کو ضرور رسا ہے اور میں دسینا وہاں اندر گن پھوپی اممہ جی میرا زین العابدین فرمائے کہ ترائے راتی ترائے نہیں تو جڑا نا مہمان ہو تو بدی بیٹے سامان فرمائے روکی ذرا 926 میل خالی ہاتھ سا کو ہونا ہے ٹروائے سارے در تو خالی نہ بن جائے پیارے اسلام میں گنڈڑی سامان دی دیتی ہے فرمائے زین العابدین ون دے جنہیں سامان دیتے نے ونجن پہ فرمائے کھڑ ذرا پیرے دے پندھ میں ٹوریا میں کو پتہ ہے کتنا اوکھا ہونے ایک گھن میرا ماری چھکی وائے جلے اٹھ لیتے نا ان دی دھاڑ نکتی ہے روتے ڈٹھے قدم جاز کرنے زین العابدین
لگتا ہی میں میں کو سناتا نہیں. فرمایا میں تے کوئی جاندا تیرے پیو کوئی جاندا. اے حسین بن نمیر بدبختا او تو ہی جا سارے کنوں پہلے میرے علی اکبر کو سینے پرچھان ماریا مگر اتھا مہمان بڑھتے آئی ساکو سارے وڈے ایہو کچھ سکھائے دشمن جو آوے تو آرے گنے راج آتے کھاوے انہی دھاڑ نکتے روتے آدھے اساں کیا کیتے دوساں کیا کیتے. فرمایا وہ تاری ریت ہے یہ ساری ریتے وہ تارا کردار ہے سارا کردار ہے. چنگے نال تا ہر کوئی چنگا ہے مزت ہے کوئی دل دکھاوے ولائی توارے پاسے ڈھانڈے چراوے توارے پاسو رستے بناوے توارے گنے آدھے سکھ پاوے توارا دل دکھاوے مگر توارے گنو ڈوک اور نہ چاوے تاہوں تا ہے نا انسانیت تاہوں تا آدھے نا عاشق رسول. ساری حالت کیا ہے اسد عدولہ نے سی بارہ حکڑا کنسو سارا بس ایک دفعہ ملے سی پوک ڈیکو سی جو سنال کھڑایا کہ میں کو نہیں پتا سارا دنگا تو پاڑی نہیں مگدہ ہوں میں کہ بندہ ہی نہ آگئی. باہر کیف میرے آقا دی سیرت میرے آقا دے یارے دے معاملات اور سادات دے حالات سارے واسطے عمل دا بہترین نمونہ ہے. ٹائم ختم تھی کہ سامان چاہو دعوت اسلامی تو